بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا خان ایک اداکارہ خاتون ہے اور انہوں نے مفتی انس کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کرنا ایک اچھی چیز ہے اور سنت طریقہ ہے، ہر کسی کو شادی ہی کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جس طریقے سے ان کی چوائس تھی کہ مفتی انس صاحب کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، تقریباً یہ ہے کہ ہر کسی کی یہ چوائس ہونی چاہیے کسی عالم دین کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اداکاری چھوڑ دی اور اداکاری کے پیسوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کے ایک مفتی صاحب کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لی، تو یہ خوشی کے اوپر بڑی خوشی ہے اور یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور ہر کسی کو اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ثنا خان نے تو قربانی دے کے اداکاری چھوڑ دی اور مفتی انس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن مفتی انس صاحب نے بھی میرا خیال میں اپنے علم سے قربانی دے کر پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ اور اپنی زوجہ محترمہ کے تصاویر شائع کی، جو ایک مفتی اور عالم دین کے شان نہیں ہے، بلکہ وہ تو اب ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو محترمہ کے احترام رکھتے ہوئے انہوں نے جب اداکاری چھوڑ دی تو مفتی انس صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کے بعد اس کے سر کے اوپر دوپٹہ اور برقع اوڑھ کے شادی کرنے کے بعد اپنے پاس ہی رکھے۔ چلے ایک بات یہ ہو جاتی ہے کہ مشہور جس طریقے سے وہ مشہور ہے کہ ثنا خان ایک اداکارہ ہے، ان کی شادی ہوگی، چلو اگر دونوں کی ایک ساتھ ایک تصویر آ جاتی ہے تو وہ تصویر پھر بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چلے اگر لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایک تصویر شائع ہو جاتی ہے صرف ان کی اچھے لباس کے اندر برقعے میں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اتنی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر ایسی تصاویر شائع ہو جیسے کہ وہ اداکاری کے اندر ہی انسان اپنی اس طریقے سے تصاویر شائع کرتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں کوئی فائدہ خاص ثنا خان کو نہیں ہوا۔ ثنا خان کو پورا فائدہ پہنچانے کے لیے مفتی صاحب کو چاہیے کہ اپنے شرعی حدود کے اور شرعی طریقوں کی رعایت رکھتے ہوئے ان کا احترام کریں اور پردے کے اندر اپنے پاس ہی رکھیں۔ یا ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ایک ہندو عورت تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب میں نے شادی کرنی ہے ایک آدمی کے ساتھ، اور جس آدمی کے متعلق انہوں نے بات بتائی کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے اور اس دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، تو کہنے لگی کہ میں ہندو عورت ہوں، میں ہندو پن چھوڑ کے کلمہ پڑھ لوں گی اور ان کے ساتھ شادی کر لوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، آپ تو ہندو ہو، آپ نے تو یہ بات اپنے سوچ کے اعتبار سے تو صحیح کی ہے کہ آپ کے ایک مسلمان کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتی ہو وہ مسلمان نہیں ہے، لہذا آپ کے ہندو پن چھوڑنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ ایک صحیح مسلمان کے ساتھ شادی کر لیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسے آدمی کے ساتھ شادی کر لیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں، ان کو ہم مسلمان مانتے ہی نہیں، اسی کے ان کا ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں ہے۔ تو لوگوں کے شہرت کے اعتبار سے تو وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان ان کو کوئی کہتا نہیں، اسی کے ان کا نبی کے اوپر ایمان نہیں ہے، اصحاب کو تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ ہندو پن چھوڑ کے اسلام قبول کر لو گی، ان کے ساتھ شادی کر لو گی، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس ہندو پن میں رہیں تو یہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ ہندو پن میں رہیں، ہندو ہو آپ، تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ ہندو ہو، لیکن یہ کہ آپ ہندو مذہب کو چھوڑ کے اگر وہ مذہب اختیار کر لے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور اپنے اوپر لیول لگایا ہے مسلمان ہونے کا،
تو مسلمان کے لباس میں، مسلمانوں کے لبادے میں اور مسلمانوں کے طور اور طریقے میں باقی لوگوں کو دھوکہ دے کر اس سے اچھا یہ کہ آپ اسی ہندو پن کے اندر رہیں، اور اگر آپ نے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پھر یہ کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ثنا خان اداکارہ ہے، اس نے بڑی قربانی دی اور ایسی ہر عورت کو دینی چاہیے۔ اس کے بعد مفتی انس صاحب کو چاہیے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے، اپنی زوجہ کا احترام کرتے ہوئے، شرعی حدود اور شرعی طور اور طریقوں کے مطابق برقع اڑا کے اپنے گھر میں ان کو رکھ دے پردے کے ساتھ، تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی اور سب کے لیے، تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں ایک تو مفتی صاحب کی بیوی ہے، دیکھیں وہ اس طریقے سے وہ پردہ نہیں کرتی، جیسے کہ لوگوں کے ہاں مشہور ہے، انہوں نے ایک باتیں بنائی بھی ہیں، ان کو اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ فلاں مولوی تو اس طرح کر رہا ہے، فلاں مفتی صاحب نے تو اس طریقے سے کر لیا، پھر ہم کیوں کریں؟ تو لوگ اس کو اپنے آپ کے لیے ایک دلیل بناتے ہیں، تو اس دلیل بنانے کے سبب کون بنے؟ وہ مفتی صاحب بنے، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اس گناہ کا اتباع کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اول جو گناہ کرتا ہے اور بعد میں جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کا سبب جو پہلا والا ہوگا تو بعد والے کے گناہ کے اندر جو ہے وہ پہلا والا برابر کا شریک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔